حضرت آمنہ فرماتی ہیں جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باصادت ہوئی، میں نے دیکھا مجھے بھینی بھینی خوشبو آنے لگ پڑی، بھینی بھینی خوشبو آنے لگ پڑی۔ ادھر ولادت باصادت ہوئی، ادھر ولادت باصادت ہوئی، میں نے دیکھا میرا نبی، میرا لال پیدا ہوا ہے، سر سجدے میں ہے، لب ہل رہے ہیں۔ فرمایا میں نے کان قریب کیا کہ میرا لال کیا کہہ رہا ہے، آواز آتی ہے یا رب حبلی امتی، یا رب حبلی امتی، امتی امتی کی صدائیں بلند کرتے ہوئے آ رہے ہیں، تیرے اور میرے لیے میرا نبی دعائیں کرتا ہوا آ رہا ہے۔ ادھر ولادت باصادت ہوئی، ادھر ایک دائیوں کا جھنڈ چل پڑا، مکے سے دائیوں کا جھنڈ چل پڑا، ان دائیوں کا جھنڈ چل پڑا، گروپ چل پڑا، ان دائیوں کا گروہ چل پڑا۔ ادھر حضور کی ولادت باصادت ہوئی، ادھر دائیوں کا جھنڈ چل پڑا۔ ان دائیوں میں سے ایک دائی ہے جو آپ بھی کمزور، اس کی سواری بھی کمزور، وہ پیچھے رہ گئی، باقی دائیاں آگے چل گئی ہیں، باقی دائیاں آگے چل پڑتی ہیں، شہر میں داخل ہو جاتی ہیں۔ شہر میں داخل ہو کے امیروں کے بچے، وزیروں کے بچے، جاگیرداروں کے بچے سب کو لے لیتی ہیں۔ علماء کہتے ہیں، علماء کیا کہتے ہیں؟ علماء کہتے ہیں میرے تیرے نبی کو غریب سمجھ کے وہ دائیں چھوڑ کے چلی گئی ہیں۔ میں نے کہا نا میں نہیں مانتا۔ پیر صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا مکے کی دائیں کون ہے جو تیری اور میرے نبی کو غریب سمجھ کے چھوڑ کے چلے جائے؟ تو پیر صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا نا میرے نبی کو چھوڑ کے وہ نہیں جا سکتی۔ سیرت کی کتابوں میں ایسا لکھا ہے، حدیث کی کتابوں میں بھی ایسا لکھا ہے، کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں ایسا لکھا ہے۔ میں نے کہا نا ایسے نہیں ہو سکتا کہ وہ دائیاں، مکے کی دائیاں میرے نبی کو غریب سمجھ کے چھوڑ کے چلے جائیں۔ تو پیر صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا میرے نبی نے ان دائیوں کو قبول ہی نہ کیا، میرے نبی نے ان دائیوں کو قبول نہ کیا، کیونکہ یارو جس کی خدمت کے لیے حوا حاضر ہو جائے، جس کی خدمت کے لیے آسیہ آ جائے، جس کی خدمت کے لیے مریم آ جائے، مکے کی دائیں کون ہے جو میرے نبی کو چھوڑ کے چلی جائیں؟ تو پیر صاحب کیوں چھوڑا؟ کیوں نبی نے دائیوں کو کیوں نہیں قبول کیا؟ کیونکہ میرے نبی غریب نواز ہے۔ میرا نبی کیا ہے؟ غریب نواز ہے، اس نے ہمیشہ غریبوں پہ کرم کیا ہے، میرے نبی نے غریبوں پہ کرم کیا ہے۔ دیکھ ہجرت کے موقع پر میرے نبی کی سواری جا رہی ہے، ہجرت کے موقع پر میرے نبی کی ڈاچی جا رہی ہے، ڈاچی چلتی جا رہی ہے، بڑے بڑے لوگوں نے محل سجائے ہوئے ہیں، بڑے بڑے لوگوں نے محل سجائے ہوئے ہیں، چوبارے سجائے ہوئے ہیں، ہر ایک یہ سوچ رہا ہے نبی میری طرف آئے گا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے بڑے چوباروں کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، بڑے بڑے کوٹھیوں کو چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ سارے کہہ رہے ہیں اے نبی کی سواری میرے گھر کے سامنے بیٹھ جا، ہر ایک یہ انتظار کر رہا ہے، بڑے بڑے گھروں والے انتظار کر رہے ہیں، بڑے بڑے چوباروں والے انتظار کر رہے ہیں، لیکن نبی کی ڈاچی جاتی جا رہی ہے، جاتی جا رہی ہے، جاتی جا رہی ہے، نبی کی سواری جا رہی ہے۔ لوگ کبھی سواری کو کھینچ کے اپنے گھر کے باہر بٹھانے لگتے ہیں، کوئی دوسرا بٹھاتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا نہ چھیڑو میری سواری کو، نہ چھیڑو، یہ سواری میری معمور من اللہ ہے، معلوم ہے اس کو میں نے کدھر بیٹھنا ہے، میں نے کدھر جانا ہے، نہ چھیڑ۔ لوگ منتیں ترلے کر رہے ہیں، سواری رسول کی ہے، میرے گھر کے سامنے بیٹھ جا، میرے یار کی سواری، میرے یار کی ڈاچی ہے، میرے گھر کے بوئے کے آگے بیٹھ جا۔ ہر بندہ سواری کھینچ رہا ہے، ہر بندہ ڈاچی کھینچ رہا ہے۔ ہم بھی حضور کو دعوت دے دیں، ہم بھی کہیں گے یا رسول اللہ، سب کی طرف جا رہے ہیں، ایوب انصاری کے گھر کو بھاگ لگانے والے، کبھی ہمارے مسکینوں کے گھر بھی پھیرا لگا لے، کبھی ہماری کلی کو بھی۔ ترجمہ خواجہ غلیم فرید کی زبان پہ، ڈاچی والے موڑ مہار، مل کے پڑھیں گے، ڈاچی والے موڑ مہار، ڈاچی
والے موڑ مہار ڈاچی والے موڑ مہار۔ میرے نبی کی سواری چلی جا رہی ہے رفتہ رفتہ، خرامہ خرامہ، آہستہ آہستہ چلی جا رہی ہے۔ ہر بندہ کھینچتا ہے سواری رسول کی، ڈاچی نبی کی، میرے بوہے کے آگے بیٹھ جا، میرے مقدر جاگ جائیں گے، ہم بھی یہاں پر بیٹھ کر اپنے نبی کو دعوت دیتے ہیں۔ اور ڈاچیے جو نبی ایوب انصاری کے گھر کو بھاگ لگانے والی ہیں، حلیمہ کے گھر کو بھاگ لگانے والی، ہم مسکینوں غریبوں کے گھر بھی پھیرا مالے۔ ڈاچی والے موڑ مہار اساں جندڑی تیرے تو واریاں وے، ڈاچی والے موڑ مہار، او ڈاچی والے موڑ مہار۔ آپ بھی دعوت دے دے اپنے نبی کو، ڈاچی والے موڑ مہار وے، ڈاچی والے موڑ مہار اساں جندڑی تیرے تو واریاں وے، ڈاچی والے موڑ مہار۔ حضور کی ڈاچی چلی جا رہی ہے، چلی جاتے جاتے جب سواری رکتی ہے، فرمایا یہ کس کا گھر ہے، یہ کس کی کلی ہے؟ آواز آتی ہے یہ ایوب انصاری کی ہے۔ تو معلوم ہوا بات لمبی ہو جائے گی، معلوم ہوا جب بھی میرے نبی نے کرم کیا، غریبوں پہ کرم کیا، تو حضرت حلیمہ پہ کرم اس لیے کیا کہ حضرت دائی حلیمہ غریب تھی، میرے نبی نے ہمیشہ غریبوں کو نوازا، ہمیشہ غریبوں پہ کرم کیا۔ جب حضرت حلیمہ لے کر جانے لگی نا، جب حضرت حلیمہ آ رہی تھی حضور کو لینے کے لیے، اب وہ ساری کی ساری دائیاں تو چلی گئی، مکہ شہر میں داخل ہو گئی، تو حلیمہ نے سوچا کہ میرے لیے کیا ہوگا، میرے لیے کیا ہوگا۔ حلیمہ گزرتی جا رہی ہیں، حلیمہ گزرتی جا رہی ہیں، اب حلیمہ کو کیا پتا کہ تیرے آج بھاگ جاگنے والے ہیں، آج تیری گود میں کیا آنے والا ہے۔ حلیمہ تجھے صبر کا پھل ملنے والا ہے، تو لیٹ تھوڑی ہوگی، بلکہ حاصل تو نے کرنا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے کہ کوشش کو کچھ بھی کر لے، لیکن رب العالمین جس کی جھولی میں ڈالنا ہو تو اس کی جھولی میں اللہ تعالیٰ ڈال دیتا ہے۔ حضرت حلیمہ وہاں سے چلتی ہیں، اب حضرت حلیمہ جب پہنچتی ہیں، آپ کو معلوم ہے جب گھروں میں نا ہم نانی ہیں، دادی ہیں، پھپھو چاچی ہیں، جب گھر میں ہوتی ہیں نا تو وہ جب بچہ دینے لگتی ہیں نا، بچہ دینے لگتی ہیں تو بڑا خوبصورت سا پوز ہوتا ہے، وہ اس طرح پکڑا کے پڑھاتی ہیں کہ یہ میرا بیٹا پکڑ لے، میں تھوڑی دیر کام کر لوں۔ تو جو وہ لینے والی ہے نا وہ ہاتھ پھیلا دیتی ہے، وہ کیا کہتی ہے، وہ ہاتھ پھیلا دیتی ہے۔ میں آپ کو تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں تاکہ میری اگلی بات جو آپ کو سمجھ آ سکے۔ وہ جو گھروں میں عورتیں ہوتی ہیں نا، خواتین ہوتی ہیں، جب وہ اپنا بچہ کسی کو پکڑاتی ہیں تو وہ کہتی ہیں لے تھوڑی دیر کے لیے پکڑ لے، میں کام کاج کر لوں، میرے بیٹے کو ہوا نہ لگے، یہ میرے بیٹے کو پکڑ۔ وہ بڑی محبت سے کمبل میں لپیٹ کر، چادر میں لپیٹ کر وہ دیتی ہے، اور جو لینے والا ہوتا ہے وہ ہاتھ پھیلا دیتا ہے کہ بسم اللہ لائیے بچہ۔ ایسی ہی جب حضرت آمنہ نے عرضی سنی، عرضی پاس کر لی، حضرت حلیمہ تو سعدیہ کی، حضرت حلیمہ کی جب عرضی پاس کر لی تو فرمایا دیجیے اپنا بیٹا۔ وہ کیا کرتی تھی، وہ دائیاں کیا کرتی تھی، وہ دائیاں یہ کرتی تھی کہ وہ ساروں کے بچے وہ لے کر ان کو پال پوس کے بڑا کر کے وہ واپس والدین کو واپس کر دیتی تھی۔ جب حضرت حلیمہ نے کہا دیجیے تو کتنا خوبصورت منظر ہوگا کہ حضرت آمنہ نے فرمایا ہوگا بسم اللہ لیجیے میرا بیٹا، لیجیے میرا بیٹا۔ اے حلیمہ ذرا دھیان رکھنا، اے حلیمہ ذرا بڑے پیار سے رکھنا، اے حلیمہ میرا بڑا لال بڑا خوبصورت ہے، میرا بڑا پیارا بچہ ہے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں جب حضرت حلیمہ آئی فرمایا دیجئے میرا، فرمایا بسم اللہ لیجئے بیٹا۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں جب میں نے اپنا بیٹا حلیمہ کو دیا، حضرت حلیمہ فرمانے لگی بسم اللہ، اب حضرت حلیمہ لے کے چلنے لگی۔ جب جاتی ہیں حلیمہ کی سواری بھی کمزور ہوتی ہے،
خود بھی کمزور ہوتی ہے، جب خود بھی کمزور ہوتی ہے حضرت حلیمہ لے کے جانے لگتی ہیں، سواری تیز ہو جاتی ہے، سواری تیز ہو جاتی ہے، جو پہلے کی لوگ جا رہے ہوتے ہیں، جو پہلے دائیاں لے کے جا رہی ہوتی ہیں، حلیمہ ان کو کراس کرتی ہوئی جاتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں حلیمہ تو نے سواری بدلی ہے؟ فرمایا سواری نہیں بدلی، میں نے سوار بدلا ہے، سواری نہیں بدلی، میں نے سوار بدلا ہے۔ آواز آنے لگ پڑی، اے حلیمہ تو نے سارے جہان کی، تورے گود میں سارے جہان کا بادشاہ آ گیا، حلیمہ تو لٹ لئی خدا دی خدائی، حلیمہ تو لٹ لئی خدا دی خدائی۔ ادھر سے حلیمہ لے کے چلتی ہیں، جب حلیمہ جا کر پہنچتی ہیں، اپنے گھر میں لے کر آتی ہیں، دیکھتی ہیں، گود میں بٹھاتی ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پہلی آنکھ کھولی تو مسکرا دیے، رسول پاک مسکرا دیے۔ حلیمہ کتنی ناز والی ہے کہ جس کو دیکھ کر حضور مسکرا دیے، وہ کتنے مقدروں والی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کو دیکھ کے مسکرا دیے ہوں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے۔ اس کا مطلب ہے کہ حضور جب مسکرا دیتے ہیں تو پھر کرم کی بارش ہو جاتی ہے، حضور جب مسکراتے ہیں وہ رحمت کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ کی گود میں۔ اچھا یارو ایک بات ہے، جب بچہ چلتا ہے، جب بچہ تھوڑا بہت جسے کہتے ہیں رنگتا ہے، چلتا ہے، وہ کبھی سہارے سے لے کر کبھی دوسری طرف کبھی تیسری طرف، جب حضرت حلیمہ گھر میں لے کر آئی ہوں گی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا ہوگا بازو کھول کے کہ آ جائیے، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوڑ کر آ کر حضرت حلیمہ کے سینے لگتے ہوں گے تو کیا حال ہوگا، کیا منظر ہوگا، کیا پرکیفیت ہوگی، کیا وہ نورانی منظر ہوں گے، کیا خوبصورت منظر ہوگا۔ جب حضرت حلیمہ فرماتی ہے آئیے بسم اللہ، تو آ کر وہ سینے پہ لگے ہوں گے، ہاں کتنا خوبصورت ہوگا، کتنا خوبصورت منظر ہوگا جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ کو سینے سے، حضرت حلیمہ اپنے سینے سے لگاتی ہوگی، آسمان سے بھی ندا آئی ہوگی، حلیمہ تو نے آج جو عزت پائی ہے اس سے پہلے کوئی عزت پا سکا نہیں پا سکا۔ ہم محبت میں پھر تقریر ختم کرتے ہیں یہ کہ ہم حضور کا میلاد گج بج کے کیوں نہ منائے، آخر میں مل کے پڑھیں تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ کہہ سکتے ہیں ہم سارے کہہ سکتے ہیں، تو گج بج کے کہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا، اور حقیقت ہے میں کچھ بھی نہیں، ایسی ہے جے تیرے نال میری کوئی نسبت نہیں، میں کچھ بھی نہیں جے تیرے نال میری کوئی نسبت نہیں، میں سب کچھ ہاں جے میں تیرا صداواں یا رسول اللہ، میں سب کچھ ہاں جے میں تیرا صداواں یا رسول اللہ۔ ابھی آپ کی یا رسول اللہ کی آواز نہیں آئی جیسے ہونی چاہیے، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا